یاد رکھو ایک بات نصیحت کے طور پہ، کیا بات ہے معلوم؟ کوشش کرو کہ آپ کی زندگی کی کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہ ہوں. کچھ ایسی نیکیاں اپنی زندگی میں کر کے جاؤ، نہ آپ کے ماں باپ کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے بیوی بچوں کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے دوست و احباب کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے اڑوس پڑوس کو اس کی خبر ہو. ایک آپ ہیں جو جانتے ہیں اور ایک آپ کا رب ہے جو جانتا ہے بس. اور ایسی نیکی کل قیامت کے روز اس کا وزن ہی کچھ ہو. اللہ اکبر. علی بن حسین کون ہے یہ؟ ہاں، زین العابدین کہلاتے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. ان کے زمانے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں ہمارے اسلاف کیسے تھے، اپنی نیکیوں کو کیسے چھپاتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. 40 بیوائیں تھیں، 40 غریب گھرانے تھے. ماہانہ ان گھرانوں میں راشن پہنچتا تھا. رات کے اندھیرے میں ہر مہینہ کوئی لا کے دہلیز پہ رکھ کے چلا جاتا تھا. 40 گھرانے سوسائٹی میں ایسے تھے جہاں راشن پہنچتا تھا، دینے والا کون ہے نہیں معلوم، غریب کو بھی نہیں معلوم. مہینے میں کسی رات اس کے دروازے پہ وہ راشن پہنچتا تھا. جب صبح وہ غریب اپنا دروازہ کھولتا تو دروازے پہ راشن رکھا ہوا پاتا، گھر چلتا تھا. لوگوں کو کب پتا چلا معلوم؟ اللہ اکبر. جب حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد یہ 40 گھروں کا راشن بند ہو گیا، کوئی دینے والا نہیں. تب پتا چلا کہ اچھا یہ جو راشن آیا کرتا تھا علی بن حسین کی طرف سے آیا کرتا، وہ لا کے دے جاتے تھے. ہاں، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. تنہائی میں کچھ ایسی عبادتیں کرو. اللہ، اب آپ نے وہ حدیث سنی ہے، ہائے کیا عظیم حدیث ہے، جن 7 خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملنے والا، اس میں سے کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ کل اللہ کے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو ملنے والا ہے جو تنہائی میں اللہ کو کہاں یاد کرتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے. کمرہ بند ہے، وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے. جہنم کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے. آخرت کا تصور کر رہا ہے، رو رہا ہے. اللہ کی عظمت کا تصور کر رہا ہے، رو رہا ہے. اللہ کی محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جا رہے ہیں. اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جا رہے ہیں، اور ان آنسوؤں کو کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ بتاؤ ان آنسوؤں میں کہیں دور دور تک ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ میں اگر یہاں بیٹھ کے رہوں مثلا، میرے دل میں شیطان ریاکاری کے جذبات ڈال سکتا ہے. اتنے لوگ موجود ہیں، سب جگہ جا کے بولیں گے آج مولوی صاحب رو دیے، بھائی کیا اخلاص ہے ان کے اندر. سمجھ رہے کہ نہیں؟ شیطان ڈال سکتا ہے میرے دل میں. سمجھ رہے؟ تنہائی کے آنسو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جہاں کوئی جاننے والا نہیں، یہ اخلاص کی بہت بڑی علامت ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا یہ شخص جو تنہائی میں آنسو بہاتا ہے اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کو چھپا کر، کل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے روز. ہاں، ایک بات یاد رکھو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عمل کو دکھا کے کرنا افضل ہو جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھو، بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں، چھپاؤ جہاں تک ہو سکے، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں عمل کو دکھا کے کرنا افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. کہاں بھائی؟ قرآن مجید میں ایک عمل ہے، اللہ اس عمل کا جب بھی ذکر کرتا ہے بار بار اللہ بولتا ہے دکھا کے کرتے ہیں اللہ کے بندے، دکھا کے. وہ کیا ہے؟ انفاق، خرچ. ہاں، پیسہ جو غریب کو دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. اللہ اس میں تعریف کرتا ہے ان بندوں کی جو چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور ان بندوں کی جو دکھا کر، دونوں کی تعریف کرتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن میں بھی، رات میں بھی، دکھا کر بھی، چھپا کر بھی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے. سوال یہ ہے کیوں؟
کبھی دکھا کر خرچ کرنا افضل ہو جاتا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. جیسے ابھی میں نے مثال دی, کوئی مجبور آیا ہے آپ کی مسجد میں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد میں عام طور پہ جب بھی چندہ ہوتا ہے 1000-2000 روپے ہوتا ہے, فرض کر لو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ یہ جو مجبور ہے, ہاں, اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے, اور عام طور پہ خالی ایسے ہی اعلان ہوگا تو وہی 1000-2000 روپے اس کو اکٹھا ہوں گے. آپ پوری جماعت کے سامنے اٹھ کے کھڑ کے بولتے ہیں میری طرف سے یہ مجبور کو 5000 روپے, میری طرف سے 5000 روپے اس کو. اب آپ 5000 بولے بعد 50 روپے دینے والا بھی 500 روپے دے گا. تو جہاں آپ کی مسجد میں 2000 روپے اکٹھے ہوتے تھے, آج 25000 روپے اکٹھے ہو گئے. کیوں؟ وہ جو آپ نے دکھا کے لوگوں کے سامنے نمونہ بنے آپ. اسی لیے اللہ کہتا ہے کبھی لوگوں کے سامنے نمونہ بننے کے لیے. عہد نبوت میں ایک واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ قبیلے مزر کے کچھ غریب افراد پیارے نبی کی خدمت, ابو داؤد کی حدیث ہے, کچھ غریب افراد پیارے نبی کی خدمت میں آئے. اتنے غریب تھے کہ کپڑے بھی ٹھیک سے میسر نہیں تھے, سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غربت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے, بے چین ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لوگوں جس کے پاس جو چیزیں لا کے صدقہ کرے, یہ غریب آئے ہوئے ہیں. صحابہ جس کے پاس جو چیز میسر تھی وہ لا کے دینے لگے, تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا. یہ ایک صحابی آئے, اتنی بڑی تھیلی لے کر آئے, موٹا بولو اس کو, اتنا بڑا موٹا لے کر آئے, اٹھانے نہیں ہو رہا تھا ان سے, ہاں اٹھانے نہیں ہو رہا تھا. اتنا بڑا موٹا لے کر آئے اور لا کے پیارے نبی کی خدمت میں رکھ دیے. ان صحابی کو دیکھ کر بعد میں آنے والے سب لوگوں کے صدقے کی مقدار بڑھ گئی. ان سے پہلے جن لوگوں نے بھی دیا تھوڑا تھوڑا دیا, یہ اتنی بڑی تھیلی اور اتنا بڑا موٹا لائے, سبحان اللہ, کہ ان کو دیکھ کر بعد میں آنے والوں نے بھی اپنے صدقے کی مقدار بڑھا دی. پیارے یہاں تک کہ مسجد نبوی میں 2 ڈھیر جمع ہو گئے, کھانے کے, پینے کے, کھجور کے, کپڑوں کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے لہلہا اٹھا. صحابی فرماتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھو تو خوشی سے ایسے لگ رہا تھا جیسے سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو. سونے کا پانی اگر چڑھا دیں زیور پہ کیسے چمکتا ہے, خوشی سے پیارے نبی کا چہرہ ویسے چمکنے لگا جیسے سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو. ہائے کتنے درد مند تھے, کتنا درد مند دل رکھتے تھے ہمارے نبی. ابھی صبح کی بات تھی, جب ان لوگوں کی مجبوری دیکھی تو آپ کا چہرہ اتر گیا تھا, اور جب ان مجبوروں کے لیے انتظام ہو گیا آپ کا چہرہ کھل اٹھا. مولانا محمد علی جوہر نے کہا کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے, کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے, اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے. ہاں جو مالدار ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں, ہر کوئی ان سے قریب ہوتا ہے, لیکن پیارے نبی جس کا کوئی نہیں پیارے نبی اس کے ہوتے تھے, جس کا کوئی نہیں پیارے نبی اس کے ہوتے تھے. ہر غریب کا سہارا بنتے تھے, ہر بے آسرا کو آسرا دیتے تھے آپ صلوات اللہ وسلم علیہ. تو جب وہ 2 ڈھیر جمع ہو گئے نا تو پیارے نبی نے ان صحابی کی تعریف کی. کون سے صحابی؟ وہ جو تھیلا لے کر آئے نا, ان کی تعریف کرتے ہوئے آپ, کیونکہ ان کے بعد ہی صدقے کی مقدار بڑی تھی, پیارے نبی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. جو شخص اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالے, اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے سب کا اجر و ثواب اس بنیاد ڈالنے والے کو بھی برابر پہنچتا رہے گا, ملتا رہے گا. ہاں تو